السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو ہے حجت حدیث کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اوپر بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کو لے کر دو ایکسٹریم ویوز ہیں، ایک منکرین حدیث کا اور ایک ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کا۔ منکرین حدیث جو ہے وہ حدیث ایز اے سائنس کو ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ حدیث کو لے کر جو ہے وہ قرآن اور سنت، جو کہ میں آگے بتاؤں گا قرآن اور سنت سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر ہی رکھتے ہیں۔ بھلے ہی وہ یہ بات نہیں بولتے کہ ہم حدیث کو قرآن اور سنت کے اوپر نہیں رکھتے یا پھر ہم حدیث کو قرآن کے اوپر نہیں رکھتے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ حدیث کو جو ہے قرآن کے اوپر یا پھر قرآن اور سنت کے اوپر ہی رکھتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے ایک اصولی بات ہم لوگ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ قرآن اور سنت میں ہے، جو کہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے ہم تک منتقل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث جو ہے اسلام کا جو ہے ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، یا پھر اگر کہا جائے تو قرآن اور سنت کا شرح اور فرع ہے۔ مطلب اگر قرآن کی بات آئے گی تو حدیث جو ہے اس کی، اگر قرآن کا اصل مانتے ہیں تو حدیث اس کی فرع ہے، مطلب اس کی اپلیکیشن ہے۔ اور اگر آپ سنت کو اصل مانتے ہیں، قرآن اور سنت جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے دین کا، اور جو کہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے ہم تک منتقل ہوا ہے، تو اگر آپ حدیث کو آپ کا مطلب مانتے ہو تو حدیث کی شرح، مطلب حدیث کی سنت کی ایکسپلینیشن بھی کئی بار آپ کو حدیث میں ملے گی۔ تو ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور سنت حدیث کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، حدیث جو ہے قرآن کے اوپر، قرآن اور سنت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ اگر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو وہ قرآن جو ہے اس تفسیر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ تفسیر جو ہے قرآن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ مطلب اگر وہ تفسیر نہیں بھی ہو تبھی بھی قرآن اپنی جگہ مکمل ہے۔ تو اسی طرح سے اگر یہ جتنے بھی حدیث کے جو بخاری، مسلم، ابو داؤد جتنے بھی ہیں، یہ کتاب اگر نہیں بھی ہو تو دین اپنے جگہ جو ہے وہ مکمل ہے، وہ قرآن اور سنت کی شکل میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دین ہمیں ملے گی کہاں سے؟ تو دین کا تنہا ماخذ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین جو ہے ہمیں دو شکلوں میں ملی ہے، قرآن میں اور ایک سنت میں۔ اور سنت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تو کوئی نیا ریلیجن ہے نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور تب سے جو ہے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جو ہے چلی ہوئی آ رہی ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی اشارہ کرتا ہے کہ روزہ جو ہے، نماز جو ہے، حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے چلی ہوئی آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہے لیکن زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کا ہی ریفرنس دیا جاتا ہے اس میں۔ تو حج، تو یہ سب چیز پہلے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول وہاں سے نکل جاتا ہے تو تو اس میں کچھ بدعتیں آ جاتی ہے، تو دوسرا نبی یا دوسرا رسول آ کے اس بدعت کو ہٹا دیتا ہے۔ تو سنت جو ہے وہ آلریڈی عرب کے معاشرے میں دین ابراہیم کے ذریعے جو ہے چل رہی تھی۔ ظاہر سی بات میں اس میں بہت ساری بدعتیں آئے، شرک آئے اس کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جتنے بھی بدعت اور شرک ہے اس کو فلٹر کیے، اور جو پیور حج ہے جو کہ اللہ نے نازل کیا اس کو جاری کیا۔ اب جاری کرنے سے کیا مراد ہے؟ جاری کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ حج کیا ہے، ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کا طریقہ سب کو پتہ ہے، حج کا طریقہ جتنے بھی صحابی ہے سب کو پتہ ہے، روزہ جتنے بھی صحابی ہے سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرتے ہیں
تو وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، پورے صحابہ کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے صحابہ تابعین کرتے کرتے جو ہے ہم لوگ یہاں تک دین ہم تک پہنچتا ہے. تو اس طرح سے دین جو ہے ٹرانسمٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد جو ہے ایک مرحلہ آیا جس میں کچھ لوگ جو ہے صحابہ میں ہی ایک فطری عمل ہے کہ ہم لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ٹائم گزارے، تو ایک فطری عمل ہے کہ کوئی تابعین بھی اگر ملنے آتا ہوگا یا پھر ایون خود کا جو ہے جو صحابہ ہے ان کے اندر بھی یہ شوق ہوگا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے وہ دوسرے تک جو ہے ہم لوگ منتقل کر دیں. ایک فطری جذبہ ہے. صحابہ کے بھی اس میں دو گروہ ہیں اگر آپ دیکھیے گا. ایک گروہ یہ ہے جیسے ہمارے جلیل القدر خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، ان سے بہت کم حدیث روایت ہے. کیوں ان سے کم حدیث روایت ہے؟ اس لیے ان سے کم حدیث روایت ہے کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ دین تو پورا قرآن و سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا. اب یہ جو علم ہے یہ کنفیوژن پیدا کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی جو ہے یہ بات کہہ دیا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. تو یہ جو اس گروپ کے جو جلیل القدر صحابہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ مانتے ہیں، اس حدیث سے انہوں نے یہ فہم لیا، اور یہ اسٹرانگر فہم یہ ہے کہ جتنا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرو گے اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوگا. اس لیے آپ دیکھیے گا کئی ایسے صحابہ ہیں جو کہ بولتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بات مانتا ہوں، لیکن میں اس کو بیان اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو میرے خلاف جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ میں سے ایک گروہ تو یہ ہے جو کہ ایلیٹ آف صحابہ ہے، سابقون اور اولون میں سے ہے. وہ یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیث اگر آپ بیان کرو گے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلطی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھو. کوئی جان بوجھ کے تو جھوٹ بولے گا نہیں، لیکن ان کے پاس اتنی بصیرت تھی کہ یہ اگر میں تو صحیح بیان کروں گا، سامنے والا پتہ نہیں اس میں کیا مسالہ ایڈ کر کے آگے کر لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ جو ہے پورا ان کا جو ہے یہی منہج تھا. پھر دوسرے اس صحابہ آتے ہیں جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ. یہ لوگ بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو آف کورس ابو بکر، عمر، ان کا ایسا ریچ نہیں ہے. ان میں سے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو اپنے ورچیو میں سب سے آگے رہتے ہیں وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابن عمر بھی اچھے ہیں لیکن ایز کمپیئر ٹو ابن مسعود آپ جانتے ہو. اور پھر ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، انس بن مالک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، ایک فطری یہ رہتا ہے، جذبہ رہتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں آگے جا کے بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے گا صحابہ میں اس حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے دو گروہ آلریڈی موجود آتا ہے. پھر دور آتا ہے دھیرے دھیرے جب خلفائے راشدین کے آگے بنو امیہ کے ٹائم سے جو ہے حدیثیں جو مرتب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر فقہا پیدا ہوتے ہیں، پھر محدثین پیدا ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا. یہ ایک ایسا ٹروتھ ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہرٹ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اجازت دے دی تھی کہ چاہے تو بیان کرو، چاہے تو بیان نہیں کرو. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ٹائم میں یہ انفیکٹ منع بھی کر دیا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تو حدیث کو لکھنا چھوڑ دو. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں، جتنے بھی حدیثیں وہ والی آئی ہے نا جس میں کوئی بھی بندہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں جیسے ایک حدیث ہے نا بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ ایک بندہ حدیث، شاید عمرو بن العاص جو حدیث لکھ رہے تھے تو کسی نے منع کیا تھا. وہ بولے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر چیز مت لکھا کرو.
ٹھیک ہے، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے. تو وہ بولتا ہے کہ وہ بندہ بولتا ہے کہ وہ بندہ یہ بولتا ہے کہ رسول کی بات پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولا ہے کہ دیکھو یہ زبان سے جو ہے نا ہمیشہ حق نکلتا ہے. تو اس سے بہت سارے لوگ یہ چیز لیتے ہیں کہ دیکھو آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی حدیثوں کو لکھنے کا، یہ بات 100% صحیح ہے، لیکن ایک اور چیز آپ یاد رکھیے، یہ ایک دو حدیثیں، اس سے زیادہ حدیثیں ہے حدیثیں نہیں لکھنے پہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ جو ہے جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے تب تک آپ حدیثوں کو لکھو مت. ٹھیک ہے، ہاں آپ روایت کر سکتے ہو. اور اس کے اوپر بھی تنبیہ کر دی تھی جو کہ متواتر حدیث ہے اور اپنے آپ میں سب سے اوتھینٹک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی میرے خلاف اگر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ میں اور بھی اس کو ایڈ کروں گا اس کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں.